نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا بیٹے ایکو بند کر دیں اور آواز کھولیں۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ کرینی ماقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود بھیجتا ہو۔ کتنی سعادت کی بات۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب محفل میلاد ہوتی ہے، آپ حضرات بیٹھے ہیں، علماء کہتے ہیں درود پاک پڑھو، تو یاد رکھ لیں میں آپ کو یہ طریقہ بتا رہا ہوں حضور کی منشا کا، آقا کی رضا کا، حضور کی توجہات کو پانے کا۔ جب کہیں علماء کہ حضور پر درود بھیجو تو پھر چہرہ کھل جائے، زبان پر جو ہے وہ درود اور سلام جاری ہو جائے۔ اگر ایسا آپ نے کر لیا تو حضور کی توجہات مل گئے، اور جسے حضور کی توجہات مل گئیں پھر اس کائنات میں اس جیسا اور کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک بار پھر ذرا پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ، یا تھوڑی بریک کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ وقت جو ہے وہ بہت مختصر ہے، اور مختصر وقت میں بھی بہت ساری بات ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب محترم ظفر صاحب کو اور ان کے صاحبزادے بلال بھائی کو، جو ہر سال آقا کی محبت میں محفل پاک سجاتے ہیں، علماء کو بلاتے ہیں، قبلہ شاہ صاحب، سید مدثر شاہ صاحب جو وہ موجود ہیں، باقی جتنے دوست ہیں سب کا آنا اللہ مبارک کرے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ وقت مختصر ہے، تو پھر جو میں موضوع بیان کرنا چاہتا تھا وہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو مفتی صاحب نے جو گفتگو کی بڑی پیاری گفتگو تھی، تو وہ جب گفتگو کر رہے تھے تو مجھے بھی ایک آیت یاد آ گئی جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور قرآن پاک میں ہے۔ بیٹا اس کو سیٹ کریں، آواز بڑی خوفناک قسم کی پہنچ رہی۔ ہاں جی، بریک کریں، آواز کھولیں، ایکو بند کریں جب خود۔ ہاں جی ٹھیک ہو گیا۔ پھر پڑھیے درود پاک۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے میرے ابراہیم، میرے کعبۃ اللہ کو تعمیر کرو۔ اور کعبۃ اللہ وہ ہے جو سب سے پہلی بار
اللہ نے عرش سے اتارا تھا اور فرشتے لے کر آئے تھے. کیفیت یہ تھی کہ بالکل شیشے کی طرح صاف تھا. جو اندر کھڑا ہوتا تھا وہ باہر نظر آتا تھا، اور جو باہر کھڑا ہوتا تھا وہ اندر نظر آتا. سلسلہ چلتا رہا. نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. 950 سال تبلیغ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام ہے. وہ تبلیغ کرتے رہے، قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. قوم اللہ کی طرف آنے سے گریزہ تھی. آپ نے 950 سال دے دیے، قوم نہیں سمجھی. قوم نہیں سمجھی. جناب نوح علیہ السلام نے عرض کر دی کہ مولا یہ قوم نہیں سمجھتی، یہ تیری طرف نہیں آتی، تو ان پر عذاب اتار. کیا اتار؟ وقت کم ہے اس لیے ایسے نہیں پڑھ سکتا. میں پابند ہوں جو ٹائم دیا گیا اس کا. مضمون کچھ اور تھا جو بیان کرنا تھا، لیکن وقت کا پابند ہونا یہ بڑی بات ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تک اس زمین پر کعبۃ اللہ ہے میرا عذاب، بولنا ذرا، میرا عذاب نہیں آئے گا. تو پھر کیا ہو؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں دوبارہ فرشتوں کو بھیجتا ہوں، اپنے کعبے کو اٹھاتا ہوں، زمین کو کعبے سے خالی کرتا ہوں. جب زمین کعبے سے خالی ہو جائے پھر میں اپنا قہر نازل کروں گا، عذاب اتاروں گا. زمین پر عذاب پانی کی صورت میں بھی ہوگا، آسمانوں سے بھی پانی اترے گا، زمینوں سے بھی نکلے گا، اور یہ سب برباد ہو جائیں گے. انہوں نے بھی دعا کر دی باری تعالیٰ کسی ایک کو بھی نہ چھوڑنا، بس سوائے ان کے جنہوں نے میری بات مان لی. آپ نے سنا ہوگا اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو تیرے ماننے والے ہیں وہ جوڑا جوڑا کر کے کشتی میں سوار کر لے، اور باقی لوگ جو نہیں مانتے وہ عذاب کے لیے تیار ہو جائیں. دوستو عذاب آ گیا. کعبۃ اللہ اس سے پہلے اٹھا لیا گیا. کعبے کی جو بنیادیں تھیں ان کا ادغام کر دیا گیا، اور پھر روح زمین پر پانی پھیل گیا. جب روح زمین پر پانی تھا 6 ماہ تک، تو نام مصطفیٰ کا صدقہ 6 ماہ کے بعد کتنا جی؟ اس کشتی کو کنارہ مل گیا. کشتی کو کنارہ مل گیا کیونکہ حضور آنے تھے. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ نے کرم کر دیا، بس 6 ماہ میں ساری دھلائی ہو گئی، ختم ہو گئے. جو ہونے تھے، جو بچ گئے تھے وہ سب ماننے والے تھے. انہی کی نسلوں میں، انہی کی پشتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہونی تھی. دوستو پھر ایک زمانہ گزرا، پھر ایک تاجدار کائنات کا نور مختلف لوگوں کے پاس آتا رہا، زمانہ گزرتا رہا، حضور کا نور سفر کرتا رہا. اعلی حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان بریلوی یہ فرمانے لگے اس صدی میں آ کر، یعنی کئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک حضور کی آمد کے بعد 1400 سال بعد کہنے لگے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. چمکانے والے وہ آدم کی چمک، وہ نوح علیہ السلام کا طویل عمر پانا، وہ کشتی کو کنارہ ملنا، حضرت داؤد جتنے نبی تھے سب کو رتبے ملنا. فرمایا وہ تو مصطفیٰ کا صدقہ تھا. کیا تھا؟ میرے مصطفیٰ کا صدقہ تھا. میں بتانا چاہتا ہوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آ گئے. کون آ گئے جی؟ حضرت ابراہیم آ گئے. اللہ نے فرمایا کہ میرے ابراہیم، میرے کعبے کی بنیادوں کو دوبارہ اٹھانے کے لیے تیرا انتخاب ہے. اب قیامت تک جب کعبے کا ذکر ہوگا اور تعمیر کعبہ ہوگی، لوگ پچھلوں کو بھول جائیں گے، ان کا بھی کام ہے، لیکن سب سے پہلا نمبر تعمیر میں تیرا نام ہوگا. کس کا نام ہوگا؟ انہوں نے مان لیا، جانتے تھے، اور اللہ نے بڑی
کریم آقا کے صدقے، کیونکہ حضور کے آبا و اجداد میں سے ہونا تھا، عظمتیں دی تھی۔ بہرحال بتانا یہ چاہتا ہوں وہ کعبے کی بنیادوں کو اٹھانے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے، جناب حضرت ابراہیم ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کعبے کی تعمیر کرتے رہے۔ ارے کرم یہ تھا، عطا یہ تھی، معجزہ یہ تھا کہ جس پتھر پر جناب حضرت ابراہیم کھڑے تھے اور دیوار کو اٹھا رہے تھے، اب کیا ہوتا تھا، جیسے دیوار بلند ہوتی تھی، 7 پتھر بھی بلند ہوتا تھا۔ 7 پتھر بھی، بولنا ذرا کیا ہوتا؟ کعبہ تعمیر ہو گیا، کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ پتھر پر جناب سیدنا ابراہیم کے قدم تھے، وہی کھڑے ہو کر رب نے فرمایا کہ ابراہیم مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ہر مزدور مزدوری کرنے والا، ہر کاریگر کام کرنے والا کچھ نہ کچھ تو مانگتا ہے نا، تو بھی مانگ، کیا مانگتا ہے؟ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم جو کئی سالوں سے اس انتظار میں تھے، وہ وقت آ گیا تھا قبولیت کا، کرم کا وقت آ گیا تھا، وہیں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، اور اس دعا کو قرآن نے بیان کیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم آیاتک، باری تعالیٰ وہ رسول بھیج دے۔ کیا کر بھائی؟ اب توجہ کرنا جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ کہاں کھڑے تھے؟ بولنا ذرا، وہ بولو تو صحیح اگر سمجھ آ رہی ہے تو۔ کہاں کھڑے تھے؟ پاؤں کدھر تھے؟ دوستو کیمرے کا زمانہ نہیں تھا، ویڈیو کا زمانہ نہیں تھا۔ اگر کیمرے کا زمانہ ہوتا تو رب فرماتا کہ اس مقام کو محفوظ کر لو، فوٹو بن جائے، یا پھر کیا بن جائے، مووی بن جائے۔ یہ چیزوں تے نہیں تھی اس وقت، یہ چیزیں نہیں تھی۔ سن لو، حضرت ابراہیم کے قدم جہاں کھڑے تھے، رب نے فرمایا پتھر، تو نے سنا ہے ابراہیم نے کیا مانگا ہے؟ ابراہیم نے کیا مانگا ہے؟ پتھر سن، یہ زمانہ یہ ہے کہ وہ چیزیں تو نہیں ہیں جو اس کو محفوظ کر رکھ سکیں، اس کی تصویر بن جائے، اس کی تصویر بن جائے، لیکن پتھر میں حکم دیتا ہوں حضرت آدم، حضرت سیدنا ابراہیم کے قدموں کے نقش پرست ہو جائیں، قیامت تک جو آنے والے، قیامت تک آنے والے جب کعبۃ اللہ میں آئیں گے تو میں دکھاؤں گا طواف کرنے والوں، تسبیحات پڑھنے والوں، اور کعبے کے گرد چکر کاٹنے والوں، حجر اسود کو چومنے والوں، آؤ ایک جگہ ہے جو محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے، جہاں قدم ہیں میرے حضرت ابراہیم کے۔ یاد کیا ہے؟ ابراہیم نے یار مانگا تھا، میں نے محفوظ کر دیا۔ قیامت تک آنے والے وہاں 2 رکعت ضرور پڑھنا، اور قرآن کہتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم اسی جگہ پر 2 نفل بھی پڑھ دو، کیونکہ تو نے دعا مانگی ہے، اور قیامت تک کیا کر دو؟ بولو، کیمرے نہیں تھے۔ آج مولانا مغالطے ڈالتے ہیں کہ جو بات آقا نے اس تصویر کی تھی کہ جس نے خود ہاتھوں سے تراشی، توجہ کرنا، بت بنایا، لوگ بت بناتے تھے، یہ تصویر ہوتی تھی۔ فرمایا جس نے ایسا کیا قیامت کے دن اللہ کیا فرمائے گا، اس میں جان ڈالو۔ لیکن ہمارے آج کے اس دور میں جب ترقی یافتہ دور ہے، ابھی بھی علماء کہہ رہے ہیں کہ وہ فوٹو، ہاں جی، جو ایکس ہوتا ہے، جو تصویر کھینچی جاتی ہے، ارے اگر محفوظ رب نے کر لی تھی اور ابھی بھی بتانا وہ تصویر ہی ہے نا، کیا ہے؟ تصویر ہی ہے نا، لیکن کیمرے نہیں تھے، اللہ نے پتھر کو حکم فرما دیا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں، اللہ نے ہر وہ یاد محفوظ کر کے رکھی ہے جس کی یاد میرے مصطفیٰ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اس لیے میں بھی عمرے پہ گیا تھا پچھلے سال، تو کسی نے اسی طرح بات کر دی جو تصویر میں چھپانا تو بڑی گناہ ہے۔ میں نے کہا اگر گناہ ہوتا تو رب ان قدموں کو محفوظ ہی نہ کرتا، رب ان چیزوں کو محفوظ نہ رکھتا۔ محفوظ اس لیے رکھی ہے کہ لوگوں
اگر کسی نے بت تراشی کی، بت بنائے، رب کا شریک بنایا، اس تصویر میں تو جان جو ہے وہ ڈالنی پڑے گی، وہ تو نے ہاتھوں سے تراشی ہے، لیکن وہ جو یادیں ہوتی ہیں کبھی کعبے کے طواف میں، کبھی کعبے کے طواف میں، وہ جو قدم قدم پر تصویریں کھینچی جاتی ہیں، اور یقین جانیے آپ لوگوں کی کم ہوتی ہیں، علماء زیادہ بنواتے ہیں۔ آپ نہیں مانتے فیس بک چیک کر لیں، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا، صرف بتا رہا ہوں۔ علماء جب جاتے ہیں تو یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک کعبۃ اللہ جہاں رب کا محبوب مانگا گیا تھا، آج بھی جاؤ گے رب بتاتا ہے اس جگہ پر کھڑے ہو کر میرے ابراہیم نے میرے مصطفیٰ کو مانگا تھا، اور جواب مل گیا تھا اللہ پاک کا کہ اے ابراہیم تیری دعا قبول ہو گئی، میں اس رسول کو بھیج دوں گا جو آیتوں کی تلاوت کرے گا، لوگوں کے دل کو بدل دے گا۔ لوگوں 12 ربیع الاول آیا، 12 ربیع الاول کی صبح ہو، ظلمت شب چھٹ گئی، اندھیرے ختم ہو گئے، وہ جس کی آمد کے منتظر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تھے، جو دعائیں مانگا کرتے تھے، اور رب محفوظ کر رہا تھا ان کی دعاؤں کو، اس کو قرآن میں بیان کر رہا تھا، وہ آئے، رب نے فرمایا اب تم اس کو محفوظ کر لو قیامت تک، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس کی یاد بڑھتی چلی جائے، اس کا ذکر پہلی گھڑی سے آگے اور بڑھ جائے، اور پھر رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تم کون ہوتے ہو اس محبوب کا ذکر بلند کر سکو، میں رب ہو کر اس کا ذکر بلند کر رہا ہوں۔ اب آخر میں چند منٹ باقی، پابندی وقت ضروری ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں آقا کا میلاد کیوں؟ کیا صحابہ کرام نے میرے محبوب کا میلاد منایا؟ تو جواب سن لو، تم تو سال بعد مناتے ہو، 12 ربیع الاول جھنڈیاں لگاتے ہو، خوشی کرتے ہو، جھنڈے اٹھاتے ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رب نے تو جھنڈے اس وقت لگوا دیے تھے جب حبیب آئے تھے، 3 جھنڈے بھیجے گئے، ایک کعبے کی چھت پر، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اعلان ہو گیا۔ اعلان یہ تھا اب کعبہ بھی مصطفیٰ کا ہے، مشرق بھی مصطفیٰ کا ہے، اور مغرب بھی مصطفیٰ کا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ احمد رضا خان بریلوی نے فرمایا تھا، آپ فرماتے تھے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے، کب تک جی؟ ہماری تو قبروں پر بھی میلاد ہوتا ہے، قبروں پر بھی میلاد ہوتا ہے، اور قبروں کے اندر بھی میلاد ہوتا ہے۔ ہم تو اس بات کو مانتے ہیں، توجہ، کہ جب ہم مرتے ہیں، قبر میں جاتے ہیں، قبر میں اتارا جاتا ہے، تو میلاد پاک کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، فرشتے آ جاتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اجلس، اٹھ، کیا کر، توجہ آخری حصے کی طرف ہوں، کیا کہتے ہیں بھائی، کیا کر، بیٹھ جا بھائی، آپ بیٹھے ہیں نا میلاد میں، وہ بٹھا دیتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بتا بھائی تیرا رب کون ہے، تیرا رب، وہ کیا جواب دیتا ہے، وہ جواب دیتا ہے اللہ ربی، اللہ ہو، بولنا ذرا، اللہ ہو۔ فرشتوں نے کہا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا رب۔ اللہ کے محبوب اور جتنے نبی آئے رب بھی تو منوانے آئے، اللہ ہی کو تو منوانے آئے، توجہ کرنا۔ وہ کہتا ہے میرا رب، بولنا ذرا، ایک بار اللہ کہیں 66 نیکیاں ملتی ہیں، کہیے ذرا کیا ہے میرا رب؟ اس نے کہا میرا رب اللہ ہے۔ فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ یہ تجھے مانتا ہے، تجھے مانتا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس نے کہا مجھے تو بہت سے مانتے ہیں، مجھے تو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ہر کوئی اپنی طرح مانتا ہے، لیکن ان سے دین پوچھو، دین کیا ہے؟
فرشتے فوراً کہتے من دینک، بولو بندیا تیرا دین کیا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے، میرا دین کیا ہے؟ باری تعالیٰ یہ تجھے بھی مان رہا ہے، تجھے بھی مان رہا ہے، یہ بھی کہتا ہے کہ میرا دین کیا ہے؟ اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے، اب چھوڑ دیں؟ اس نے کہا نہیں، اسلام والے بہت سے ہیں، اسلام والے، ایمان والا کوئی کوئی ہے۔ اب ایمان کا سوال کرو، ایمان کا سوال کیا ہے؟ ادھر وہ سوال ہوتا ہے، ادھر تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم حضور تاجدار کائنات کا دیدار ہوتا ہے، وہ دیدار ہوتا ہے جس کے بارے میں پیر مہر علی شاہ نے کہا تھا، کیا کہتے تھے؟ مکھ چند بدر شاشانیے، متھے چمکتی گاٹ نورانیے، کالی زلف تیاک مستانیے، مکھ مور اکھی ہند مدبریا، اس صورت رو میں جان آکھا، جان آکھا کے جان جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، سبحان اللہ ماج مالا کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، لوگوں چہرہ مصطفیٰ دکھایا جاتا ہے، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، ادھر حضور کا چہرہ ہوتا ہے، سوال پوچھتا جاتا ہے اللہ کو ماننے والے اور دین اسلام بتانے والے، ما کنت تقول فی حقہ ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سونے محمد آئے ہیں، نام بتایا جاتا، ان کے بارے میں کیا کہتا؟ یہ نہیں کیا کہتا ہے، یہ نہیں ہے، کیا کہتا؟ جب تو دکانوں پر بیٹھتا تھا، جب بازار میں کھڑا ہوتا تھا، جب مصطفیٰ کی تاجدار کائنات کی گفتگو ہوتی تھی، اب بتا، وہاں تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، وہاں تو اگر بے ادبی بھی کر لیتا تھا، استغفر اللہ، گستاخی بھی کر لیتا تھا، تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، تیرا مال کام آ جاتا تھا، تیری بدماشی کام آ جاتی تھی، لیکن اب بول، اب محبوب سامنے کھڑے ہیں، اب محبوب، اعلیٰ حضرت نے یہی تو کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے کل نہ مانیں گے، قیامت کو اگر مان گیا۔ اور یہی بات اعلیٰ حضرت کرتے ہوئے کہتے کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب پوچھا جاتا ہے بتا یہ کون ہے، بتا یہ، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ یہ میرے آقا ہے، یہ میرے، لیکن بعد لوگ میرے بھائی ظفر جیسے، محترم میرے بیٹے میرے بھائی بلال جیسے، اور آپ کی طرح کے لوگ حضور کے دیوانے، آقا کے نعرے لگانے والے، ربیع الاول میں حضور کے جشن کرنے والے، جب پوچھا جاتا ہے بتا بھائی یہ کون ہے، تو حضور فرماتے ولا تسلوہ عنی، اس سے مت پوچھو میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر کہا کہ یہ کون ہے؟ جواب دیتے ہیں سرتابہ قدم اللہ کی شان ہے، یہ انسان نہیں کوئی، انسان وہ انسان ہے یہ، ارے قرآن انہیں ہے ایمان بتاتا، قرآن انہیں ہے، بولیے ایمان بتاتا، ایمان یہ کہتا ہے میری جان یہ ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اس سبق کو، اس پیغام کو پکا کر لو، جو کہو اس پر عمل بھی کرو، حضور کے دیوانے بنو، درود و سلام پڑھا کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرا کرو۔ جو آقا کی محبت والا ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، آقا کی محبت والا نماز نہیں چھوڑتا، آقا کی محبت والا دو نمبری نہیں کرتا، آقا کی محبت والا ہمیشہ حضور کے گن گاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ۔ اللہ کرے یہی کلمات ہماری زبان پر ہوں، ہم قبر میں پہنچیں،
اور قبر میں حضور کا میلاد ہو جائے کہ حضور پہچان لیں، آقا کی پہچان مل جائے، قبر 70 گز کھول دی جائے اور بتایا جائے کہ حضور کے دیوانے کی قبر ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کمیاں کوتاہیاں غلطیاں معاف فرمائے اور ہمیں حضور کا پکا اور سچا عاشق بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔